کل وہ چونکہ ہم اب اس دلدل میں ہمیں لوگوں کو بتانے کے لیے بچانے کے لیے ہمیں بھی جانا پڑتا ہے. ہمارا پیج ہے فیس بک پر، یہ سب چیزیں ہیں. میرا چونکہ تھیسس بھی ایم ایس کا میرا تھیسس میڈیا پر ہی تھا. ابھی کل ایک چیز نظر سے گزری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کو. ان چیزوں کو اس لیے کبھی نوٹس کر لیا جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ سکے، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں لیکن لوگ اس نظر سے نہیں دیکھتے. ایک فارم ہے ڈائمنڈ فارم، اس کی کمرشل ہے. کمرشل کیا ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو وہ ان کے بیڈ پر یہ ایک میٹرس رکھوا کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج ابا جان بڑے سکون سے سوئیں گے. یہاں تک تو بڑی اچھی بات ہے، بچوں کو اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. اب آگے کیا ہے؟ جب ان کے والد صاحب صبح اٹھتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو مجھے پہلے گردن میں درد ہوتا تھا اٹھ کر وہ نہیں ہے، کمر میں درد نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ دیر تک سوتے رہتے ہیں، سورج نکل آتا ہے. والد صاحب دیر تک سوتے رہتے ہیں، سورج نکل آتا ہے. یہ ایک تہذیب ہے جو سکھائی جا رہی ہے کہ ہمارے اٹھنے کا ٹائم کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد. فجر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسی لیے ہماری مساجد فجر میں ویران ہے. اب وہ والد صاحب اٹھتے ہیں جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو اٹھنے کے بعد باقی لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے. اس کے بعد پھر وہ اپنے گدے پر چڑھ جاتے ہیں، میٹرس پر دوبارہ پھر ناچنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی بات ان سے پوچھے، ان لوگوں سے جا کر کوئی ان تک پہنچائے یہ پیغام. یہ گل احمد ہو یا وہ کوئی اور برانڈ ہو، وہ کپڑے کا ہو، وہ پرفیوم کا ہو، وہ کسی بھی چیز کا ہو، کوئی ان سے پوچھے کہ اللہ کے بندو تم یہ بتاؤ کہ ان جگہوں پر گانا، ناچ، ڈانس، بےہودگی، بے حیائی، بے پردگی، یہ تم کیا کما رہے ہو، کیسے کما رہے ہو؟ کتنی چھچوری حرکتیں ہیں تمہاری. اور پھر تم الحمدللہ مسلمان ہو. کیا مسلمان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟ ایسے کمائی کی جاتی ہے؟ ایسے کیا اپنی پروڈکٹ ہو گیا ایسے بیچا جاتا ہے کہ تم اسلام کی بیٹیوں کو ہی سرے بازار ننگا کر دو، ان کے سروں سے چادری کھینچ لو، چہرے ان کے ننگے کرو، سج دھج کر، اور جسم ہے اس کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور آپ ہر چیز میں یہ کرو کہ جو بھی نعمت آپ کو ملے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو نعمت ملے اس پر سجدہ شکر کرو، اور تم سکھاتے ہو کہ جو بھی نعمت ملے اس پر ناچ گانا ڈانس کرو. کیا ہوگا؟ بسکٹ کی کمرشل ہے، جیسے بسکٹ کھایا کسی نے، دادا جان نے، دادی جان نے، ابا جان نے، امی جان نے، بچوں نے فوراً ہی ناچنا شروع کر دیا. اس نے ایسا ڈانسر اور یہ بےہودہ بنانے والی کون سی چیز آپ نے بسکٹ میں ڈال رکھی ہے؟ چائے کی کمرشل ہے، چائے پی، بس پہلا گھونٹ پیا بندہ بالکل اسلام ایمان سے، مسلمانوں کی جو زندگی ہے، جو تہذیب اور کلچر ہے، اس سے نکل کر کس میں؟ ڈانسرز میں شامل. موبائل کی کمرشل، موبائل لیا فوراً نائٹ کلب، ناچ گانا، لڑکے لڑکیاں سب. ان سازشوں کو پہچانی ہے محترم والدین. آپ ذرا اپنی آنکھیں کھلی رکھیے. اور ہمارے یہ جو نوجوان ہیں جو لاشعوری طور پر ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے لیے خیال کیجئے. کچھ کہاں جا رہی ہے ہماری اولاد، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. اور پھر جن لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ سب ٹی وی رکھے ہیں وہ بھی ذرا خیال کریں کون سی باتیں ان پر بلند ہو رہی ہیں. جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو گھروں میں قرآن کی آوازیں کہاں سے آئیں گی؟ جو ہمارے دیہاتوں ہمارا کلچر تھا، اسلام کا کلچر، ہمارا ایک مشرقی کلچر تھا. صبح اٹھنے کے بعد گھروں میں کیا ہوا ہوتا تھا؟ ہر بندہ اپنی اپنی مصروفیت میں لگا ہوا ہے، اور ہر مصروفیت سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی تھیں. اماں جان بھی پڑھ رہی ہیں، ابا جان بھی پڑھ رہے ہیں. کیوں ان ظالم لوگوں نے یہ کمرشل دی میٹرس کی، یہ کمرشل دی چائے کی، فلاں کی؟ کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ یہ دینے کے بعد کمرشل بنانے کے ساتھ وہ یہ کرتے کہ ابا جان اٹھے ہیں فجر میں بڑی جلدی، ان کی تہجد میں آنکھ کھل گئی ہے، انہوں نے تہجد بھی پڑھی اور قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دی کہ مجھے ایسا میٹرس ملا کہ مجھے بڑی سکون کی نہیں، میں ٹائم پر اٹھ گیا. کیوں ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی؟ کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کا نام لیوا نہیں ہے؟ کتنا بڑا حملہ ہوا ہم پر، اور ہم کس طرح سے اس حملے کا شکار ہو گئے.